افضل خان میموریل ٹرسٹ افضلپور ضلع گلبرگہ کے زیر اہتمام بروز ہفتہ 19 اپریل 11:30 بجے دن انجمن ترقی اردو گلبرگہ کے خواجہ بندہ نواز ایوان اردو میں وقف ایکٹ 1995 اور وقف ترمیمی بل 2025 کا تقابلی جائزہ کے زیر عنوان اہم سیمینار منعقد ہوا۔ سینئر قانوندان ڈاکٹر مقصود افضل جاگیردار، سابق میجسٹریٹ و صدر افضل خان میموریل ٹرسٹ نے سیمینار کی صدارت کی۔ بشیر عالم صحافی کی قرۃ کلام پاک سے کارروائی کا آغاز ہوا۔ الحاج اسد علی انصاری نے نعت خوانی کا شرف حاصل کیا۔ سینئر صحافی عزیز اللہ سرمست نے ابتدائی تقریر کرتے ہوئے وقف ترمیمی بل پر اہم اور معلوماتی سیمینار منعقد کرنے کے لیے ڈاکٹر مقصود افضل جاگیردار صاحب کی بھرپور ستائش کی۔ عزیز اللہ سرمست نے کہا کہ ڈاکٹر مقصود افضل جاگیردار صاحب نے سابق میں بھی کئی اہم موضوعات پر سیمینارز کے انعقاد کے ذریعے قوانین کے تئیں عوامی بیداری لانے کا مثالی کام کر رہے ہیں۔ عزیز اللہ سرمست نے مزید کہا کہ وقف ترمیمی بل 2025 کو شریعت پر راست حملہ قرار دیا جا رہا ہے اور وقف اداروں کا تحفظ خطرے میں پڑنے کی باتیں کہی جا رہی ہیں، لیکن وقف ترمیمی بل 2025 کے بارے میں عامۃ المسلمین میں بیداری لانے کا کام نہیں ہو رہا ہے۔ وقف ترمیمی بل 2025 کے ذریعے کس طرح مسلمانوں کو نشانہ بنایا جانے والا ہے، اس کی تفصیل پامفلیٹس، سیمینارز اور جلسوں کے ذریعے عامۃ المسلمین تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اسی صورت میں وقف ترمیمی بل کے خلاف چلائی جانے والی مہم کو عام مسلمانوں کی بھرپور تائید حاصل ہوگی۔ معروف قانوندان سید مظہر حسین ایڈوکیٹ نے مرکز کی مودی حکومت کو تبدیلی اور ترمیم کرنے والی حکومت قرار دیتے ہوئے کہا کہ 2014 سے مودی حکومت مسلمانوں کے خلاف ایسے قوانین بنا رہی ہے جو نہ صرف دستور سے ٹکراتے ہیں بلکہ ان قوانین میں ہمیشہ تضاد ہوا کرتا ہے اور ہر نئے قانون کے دفعات نکات ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ انہوں نے اس کی کئی مثالیں دیں۔ سید مظہر حسین ایڈوکیٹ نے وقف ترمیمی بل 2025 کے حوالے سے کہا کہ اس قانون میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ اراضی وقف کرنے کے لیے 5 سال کا عملی یعنی پریکٹسنگ مسلمان ہونا ضروری ہے، لیکن وقف بورڈ وقف کونسل کا ممبر ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ سید مظہر حسین ایڈوکیٹ نے مزید کہا کہ وقف ترمیمی بل 2025 میں کہا گیا ہے کہ لمیٹیشن ایکٹ کے تحت 10-12 سال کا قابض وقف اراضی کا مالک بن سکتا ہے، تو 200-300 سال سے جو وقف املاک کی نگہداشت کر رہا ہے وہ وقف یوزر کیسے نہیں بن سکتا۔ ڈاکٹر مقصود افضل جاگیردار نے صدارتی تقریر میں وقف ایکٹ 1995 میں پائی جانے والی کئی ایک خامیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر وقف ایکٹ 1995 کو درست کر لیا جاتا تو آج وقف ترمیمی بل 2025 میں وقف ایکٹ 1995 کی خامیوں کا فائدہ نہیں لیا جاتا۔ ڈاکٹر مقصود افضل جاگیردار نے بتایا کہ وقف ایکٹ 1995 کے سیکشن 40 کا صحیح استعمال کیا ہی نہیں گیا، جس کے نتیجے میں بے شمار تاریخی عمارات کا وقف رجسٹریشن نہیں ہو پایا۔ بے شمار تاریخی عمارات جن میں مساجد بھی شامل ہیں آج نہ تو وہ وقف کی ملکیت کہلاتی ہیں اور نہ ہی آثار قدیمہ کی۔ مقصود افضل جاگیردار نے مزید کہا کہ وقف ایکٹ 1995 کے سیکشن 40 کے تحت وقف بورڈ کے CEO کو غلط طریقے سے اختیارات دیے گئے ہیں۔ یہ اختیارات اگر وقف ٹریبونل کو دیے جاتے تو وقف جائیدادوں کا بآسانی تحفظ ممکن تھا۔ مقصود افضل جاگیردار ایڈوکیٹ نے مزید کہا کہ وقف ایکٹ 1995 کے
सेक्शन 40 के तहत जो इख्तियारात वक्फ बोर्ड के CEO को दिए गए वही इख्तियारात वक्फ तरमीमी बिल 2025 के तहत डिप्टी कमिश्नर और ज़िला कलेक्टर को दिए गए हैं। डॉक्टर मकसूद अफजल जागीरदार ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जानिब से सर्वे करते हुए तारीख़ी इमारत का वक्फ रजिस्ट्रेशन करवाया जाता तो सैकड़ों तारीख़ी इमारतें आज वक्फ नोटिफाइड होती, लेकिन वक्फ बोर्ड की लापरवाही के नतीजे में आज इन इमारतों का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ गया है। बेशुमार वक्फ लैंडेड जायदादें तारीख़ी इमारत मरकज़ी हुकूमत अपनी तहवील में लेने वाली है। सवाल जवाब का सेशन भी हुआ जिसमें डॉक्टर मकसूद अफजल जागीरदार ने एडवोकेट्स और शुरका के सवालात के जवाब दिए। वक्फ तरमीमी बिल 2025 पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगने के इम्कानात के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में डॉक्टर मकसूद अफजल जागीरदार ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल 2025 पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रोक लगाए जाने के बहुत कम इम्कानात हैं। इस मामले में मुसलमानों को संजीदा और हकीकत पसंद होने की ज़रूरत है। वक्फ एक्ट 1995 के कई सेक्शंस को लेकर सीनियर एडवोकेट फहमीद खान और डॉक्टर मकसूद अफजल जागीरदार के माबैन नहायत तवील मुदल्लल बहस हुई जो शुरका के लिए मालूमाती रही। ये बहस किसी नतीजे पर ना पहुंचने के नतीजे में ऐलान किया गया कि इस मौजू पर बहस को आगे बढ़ाने के लिए एक और इजलास रखा जाएगा। फहमीद खान एडवोकेट ने वक्फ तरमीमी बिल 2025 के तहत 200-300 साल पुरानी वक्फ जायदादों, इदारों, मसाजिद, दरगाहों के कागजात पेश करने की शर्त को गैर उसूली बताते हुए कहा कि ऐसे तमाम वक्फ इदारे वक्फ गज़ेट में नोटिफाई हैं। वक्फ इदारा होने का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। नवाब खान मौज़िफ़ फ़िज़िकल टीचर ने नहायत खुश असलूबी के साथ सेमिनार की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। सीनियर मुस्लिम कायद नासिर हुसैन उस्ताद, सीनियर क़ानूनदान अब्दुल जब्बार गोला एडवोकेट, अब्दुल मुक़्तदिर एडवोकेट, मौलाना मोहम्मद नूह रियासती जनरल सेक्रेटरी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, शाहनवाज शाहीन, सैयद नज़ीरुद्दीन मुतवल्ली, अब्दुल क़दीर मिल्लत हेल्पलाइन, मोहम्मद अयाज़ुद्दीन पटेल, मुबीन अहमद ज़ख़म, अशफाक़ अहमद सिद्दीक़ी एडवोकेट के अलावा कई सीनियर जूनियर एडवोकेट्स और दानिशवरान ने सेमिनार में शिरकत की।